بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی شروع کریں ڈاکٹر شرمین۔ جی مس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے فا کا پیش ایسا لگا مجھے پڑھا ہی نہیں، کف ون سنائی دیا مجھے۔ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، پہلی والی آیت دوبارہ پڑھیں۔ قل هو اللہ احد۔ یہ والا لے پڑھا جائے گا اللہ کا نام، یہ والا اس نام میں کیسے پڑھا جائے گا؟ بھاری موٹا موٹا باریک؟ پڑھا جائے گا جی۔ جی موٹا۔ قل هو اللہ، کیسے پڑھتے ہیں موٹا؟ لے کر کے؟ نہیں بس قل هو اللہ احد۔ ایل اے ڈبلیو کے ساؤنڈ پہ، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ اللہ اللہ، قل هو اللہ قل هو اللہ، احد۔ قل هو اللہ احد۔ یہ لا جو پڑھی ہے نا، یہ مدہ 2 حرکت سے زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ الف مدہ بنتا ہے نا کھڑا زبر، قل هو جی مس، اللہ احد، بس اتنا لمبا۔ قل هو اللہ احد۔ لا نہیں، لا لا، اس کی پریکٹس کریے گا، پھر سے پڑھیں۔ جی مس، قل هو اللہ احد۔ شاباش، دال پہ کلکلا اچھا کریں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ پہلے صاد پہ تصادم پھر تباعد، تو اللہ الصمد، اللہ الصمد، 3 حرکت تک نہیں لے کے جائیں، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، ہاں پڑھے، اللہ الصمد۔ اللہ نہیں الصمد، ابھی بھی لمبا ہو رہا ہے، اللہ بس اتنا۔ اللہ الصمد، ہاں جی، لم یلد و آگے پڑھے۔ لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔
جی ٹھیک ہے ڈاکٹر شمین، اچھا پڑھا آپ نے، اس کی پریکٹس آپ نے جاری رکھنی. اچھا جی نیکسٹ جو ہے وہ نوین آپ پڑھے. کیا ہو رہا ہے جی نوین نہیں ہے کیا؟ اچھا صدف آپ پڑھ لیں. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ٹھیک ہے شاباش بارک اللہ فیک. جب آپ یہاں پہ لم پڑھتی ہیں نا تو اس لام کو بھی تھوڑا سا ٹیڑھا پڑھیں. لم 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 پورا سیدھا نہیں. لم لم یلد ولم 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 لم 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 یہ تھوڑا لم تھوڑا اور ٹیڑھا ہوا ہے. ہاں اور یہ یہ اچھا یا بھی اور یہ یا بھی یلید یلید جی. لم يلد. ٹھیک ہے باقی ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کا. جی نیکسٹ ہرا آپ پڑھے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ تھوڑا بڑا ہو گیا. کفوا احد پھر سے كفوا أحد. صحیح. اور یہ اللہ الصمد اس میں پہلے تصادم پھر تباعد جماؤ آئے گا. ٹھیک پھر پڑھے. الله الصمد. شاباش بارک اللہ فیک. جی بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ، آپ کے زبر بھی بہت اچھے تھے الحمدللہ. جی نیکسٹ مہرین اب آپ پڑھے. مہرین پھر چلی گئی. اچھا نوین اب آپ پڑھے. جی قل قل هو الله أحد اللہ کا لام موٹا پڑھے. قل هو اللہ. قل هو الله أحد. ہاں پھر سے LAW اللہ. لا 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 اور اس میں قل ایکسپریشن بھی محسوس کریں زبان میں. قل هو هو اللہ. الله أحد قل هو الله أحد یعنی قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد لا LAW لا. لا قل هو اللہ. قل هو الله أحد لام پہ جماؤ بھی ڈالیں. قل هو اللہ. قل هو الله أحد. لام میں بھی تشدید ہے نا تو تشدید میں پہلے تصادم پھر تباعد. جیسے دیوار پہ بال جب زور سے لگے گی آواز آئے گی، ہٹے گی تب بھی آواز آئے گی. تو تصادم پھر تباعد. تو قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. واللہ لام میں نا وہ بھی ہوتا ہے کیا تھا میں توسط. تو جب تصادم ہوگا نا تو تصادم کے ساتھ اس میں توسط ہوگا، یعنی آواز دیر تھوڑی سی دیر رکے گی. هو اللہ هو اللہ ایسے. هو اللہ ایسے جماؤ نہیں آ رہا. هو اللہ ایسے هو الله موٹا کریں نا. أحد هو هو اللہ. الله أحد قل هو اللہ احد. قل هو الله أحد. اللہ ڈپریشن آ رہا ہے آپ کی زبان میں؟ لا لا نہیں آ لا رہا. اب لا لا کریں. لا ہاں لا
महसूस ला करेगा, आ रहा है जबान में डिप्रेशन? जी 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 अब आ ला रहा है हुआ कुल अल्लाह, कुल को हुवल्लाहु छोड़ दे, अहद सिर्फ हुआ अल्लाह। हुवल्लाहु हाँ अहद शाबाश, अब पढ़े कुल से। कुल हुवल्लाहु अहद फिर छोटा वो, फिर से वो अल्लाह हो, ऐसे हो गया, जबान का डिप्रेशन गायब हो गया। कुल हुआ अल्लाहु, अल्लाहु यहाँ से पढ़े। अल्लाहु हाँ, डिप्रेशन महसूस करे, जबान का ना यहाँ से अल्लाह गड्ढा बनता है, वो महसूस करे। अल्लाहु। अल्लाह अल्लाहु हाँ, असल मुश्किल अल्लाहु इसलिए आ रही है क्योंकि ये सूरत हम बहुत पढ़ते हैं, ये जी सबको याद होती है, और जी इसमें इसको हमने इतना गलत पढ़ चुके हैं, इतनी दफा गलत पढ़ चुके हैं कि सही समझ अल्लाहु ही नहीं आ रही, अहद सही पढ़ ही नहीं पा रहे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, जितनी दफा गलत अल्लाहु पढ़ा है ना उतना ही। तो कुल हुवा अल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाहु समद सा, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद लम, मीम नहीं हिलाना, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद दाल का कलकला, यूलद, यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद शाबाश, अब आप पढ़ें दोबारा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने दोबारा करनी, मैं दोबारा भेजूंगी इसको, आप दोबारा इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा जी। आप नेक्स्ट जो है वो मैं नवीन थी, अभी किसने पढ़ा था? नवीन ने पढ़ा था। महरीन कहाँ गई? महरीन, अब आप पढ़े महरीन। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد पहली आयत दोबारा पढ़िएगा। قل هو الله أحد ये ऐसा लग रहा है कुलू पढ़ रहे हैं आप। कुल, قل هو الله أحد पे कलकला कर रही हैं आप। कुल हुआ अल्लाह, नहीं कुल नहीं पढ़ना, कुल हुआ अल्लाह। قل هو الله أحد फिर से पढ़े। قل هو الله أحد अब बीच में ब्रेक ना आए। कुल हुआ अल्लाह अहद। قل هو الله أحد शाबाश, इसकी प्रैक्टिस आपने अभी भी इसकी भी करनी है दोबारा। अल्लाह समद पढ़िएगा। ये दूसरा वाला पढ़े, अल्लाह समद। الله الصمد सौद पुर करें, असमद। الله الصمد सौ, असौ, असौ, अल्लाह समद। الله الصمد शाबाश। लम यलिद वलम यूलद, لم يلد ولم يولد वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ولم يكن له كفوا أحد शाबाश, बारकल्लाहु फीक। सबने पढ़ लिया? कोई रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया इस सूरत पढ़ने से? ठीक है, नेक्स्ट सूरत है हमारे पास, इसकी प्रैक्टिस आपने और करनी है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस में कमी रह गई क्योंकि हमारी लाइव क्लास भी मिस हो गई थी। अच्छा जी, अब हमने पढ़नी है सूरतुल
فلق. جی پہلے کس نے پڑھا تھا؟ ڈاکٹر شرمین. جی آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. یہ جو شرری ہے یہاں پر تو آپ نے سے باریک پڑھا، شرری نہیں کرنا ہے اس کو، بالکل اس طرح پڑھنا ہے جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں میری باری دو، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جاری بری سفر، بحری جہاز، شرری من شرری. مس یہ دونوں میں موٹا ہو گیا. ہاں جی نیچے والے دونوں میں موٹا ہو گیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اکفا اور غنہ یہ مسنگ تھے، اس میں تھا تھوڑا لیکن اس کی پراپر کاؤنٹ نہیں پورا ہوا. وَمِن جی مس نے دوبارہ پڑھ شَرِّ لیتی. النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ومن شر النفاثات في العقد. شاباش. اچھا یہاں پر یہ اوپر والے میں فلق یہ والا قلقلہ مس تھا. یہ سب کیا پڑھنا ہے؟ نیچے والی آیت پڑھوں یا نہیں سب سے پہلی والی؟ سب سے پہلی والی آیت اس کا کلکلہ میں. قل اعوذ برب الفلق. شاباش. برب الفلق. توسط کے حروف کون کون سے ہوتے ہیں؟ کن کن حروف میں توسط ہوتا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ لام. لین عمر. مس بھول گئے. ہاں جی جی لین عمر. لین عمر، لام نون عین میم اور را. لین عمر ان 5 حروف میں توسط ہوتا ہے. توسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آواز نہ بہت زیادہ چلتی ہے نہ ایک دم بند، رک جائے تو ایک پراپر بند ہو جائے. مقدار کو ہمیں اسے فالو کرنا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو خوبصورتی جو ہے نا وہ مار کھا جائے گی. بسم اللہ یہ رو ہے نا، اس میں پہلا والا جو رو ہے اس میں تصادم ہے، صحیح ہے. دوسرا والا رو کیا ہے؟ دوسرے والے رو میں تباعد ہے، تو پہلے تصادم میں جو توسط ہے وہ مسنگ ہوتا ہے. بسم اللہ یہ تھوڑا میں زیادہ بتا رہی ہوں لیکن میں اگر 100% بتاؤں گی تو آپ 50% کر لیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا جماؤ دینا ضروری ہے، پہلے والے رو کو پڑھنا ضروری ہے کیونکہ پہلا رو ساکن اور دوسرا متحرک ہے نا اس میں. جی پھر سے پڑھیے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نون کی زیر پراپر پڑھے ہیں، یہ نو پڑھی جا رہی ہے، اس رو کے موٹائی میں یہ زیر ادا ہی نہیں ہو رہی. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. شاباش. اب بسم اللہ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس والے رو میں تصادم نہیں ہو رہا پراپر. پہلے والے میں مس. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاباش بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جو ہے صدف آپ پڑھیں. تعوذ پڑھوں یا سورہ فلق پڑھوں؟ مرضی آپ کی، بسم اللہ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو بھی لائے کریں. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن. پوری پڑھ لیں.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. शाबाश, इधर बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह. अच्छा ये देखिए खो ल, ये ऐसे बिल्कुल सीधा हो रहा है, खोलक नहीं, खोलक नहीं, खो ल, लाम जबर ल, वो करेंगे तो ठीक है ठीक है. खोलक. इसी तरह यहाँ خلق एक और जगह पे था फलक, व فلق ये कॉफ नहीं, अल्लाह ये क्या हो गया प्लान खुल गया, चुप करेगा. हाँ जी, तो इसमें क्या होना है, हुआ कौब में कॉफ नहीं पुर हुआ, नहीं हुआ पूरा. अच्छा वक़ब अब सही हुआ, ठीक है. अच्छा वो कौद, इसमें भी इसमें भी फिल उक़द शाबाश, बारकल्लाहु फीक, बाकी ठीक था. बस इसने जबर में ना आपने थोड़ी सी ए की तरफ ला देखा. साउंड लेके आनी उसकी बस अच्छा पता है मैं पढ़ते पढ़ते ना भूल जाती हूँ तो मुझे आता है नहीं थोड़ा सा इसको वो करना वो है. आहिस्ता आहिस्ता, मुझे 6 महीने हो गए, अब जाके कुछ थोड़ा सा हुआ है अभी. हाँ, कहीं कहीं पे मैं सीधा हो जाती हूँ तो टीचर जो है वो फिर कहती हैं कि सीधा हो गया फिर से. ठीक. तो स्पेशली काफ जबर, मीम जबर, ये हमारा सीधा जाता है. वो आदत है ना उस तरह पढ़ने की, तो टेढ़ा रखना पड़ेगा. लेकिन उससे बहुत फर्क पड़ा ना, खूबसूरती महसूस होने लगी है खुद ब खुद कि हाँ अब अरबिक एक्सेंट लगने लगा है. वरना पढ़ते थे लेकिन खुद नहीं अच्छी लगती थी अपनी तिलावत. अच्छा जी, नेक्स्ट जो है कौन पढ़ेंगी, मेहरीन आप पढ़ें. क्या रही है قل أعوذ برب नहीं नहीं, फिर कुल الفلق. हो गया, कुल आउदू, नो नो नो, कुल आउदू. قل أعوذ برب الفلق. दाल में बहुत सीटी आ रही है, आउजू नहीं, आउजू. أعوذ हाँ जी, फिर से पढ़े. قل أعوذ برب الفلق. शाबाश. من इधर हम सुकून करेंगे, गुन्ना करेंगे किधर, नून में, मिन में. हाँ यहाँ पे इकफा करेंगे, यहाँ पर होगा वो मिन शर्री मा खलक, من شر ما خلق. शर्री, شري शर नहीं, मोटा नहीं करें, शर्री. شري शाबाश, मिन शर्री मा खलक, من شر ما خلق. खा नहीं, खो, खो मोटा खो, खलक, خ- خلق खल, खलक. خلق. शाबाश, आगे बढ़े. و- ومن ومن شر غاسق إذا وقب. देखिए मिन और फिर आगे शीन, जैसे हम पढ़ते हैं ना पिंक, पिंक, तो पिंक पढ़ते हुए आपने पिंक, पिंक, पिंक की जगह आपने मिंग कर दिया, इसको एम लगा दिया क्योंकि मिन है ना हमारे पास, तो मिंक, و- मिंक. और फिर काफ की जगह हम क्योंकि आगे शीन है तो एस एच लगा रहे हैं, तो ये बन गया मिन. और इसको लंबा कर लें आप, पिंक, ऐसे आगे से पढ़ते तो मिन, मिन शर्री. ومن सॉरी मेरी नाक बंद है इसलिए. कोई बात नहीं, ومن सबकी बनते हैं आजकल. شر غاسق إذا وقب. शाबाश, आगे. ومن شر النفاثات في العقد. नाम नहीं हिलाएं, फेल नहीं करें, फिल उक़द. في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. शाबाश, बारकल्लाहु फीक. जी नवीना, आप पढ़े. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا ومن شر حاسد إذا حسد. इसको देखें शुरू से कुल अऊज़ु قل أعوذ लाम नहीं मोटा करें कुल लाम भी मोटा हो रहा है قل कुल कुल قل قل लाम पे जबान को सीधा रखें इसमें कोई डिप्रेशन नहीं आएगा कुल बारीकी से जबान ऊपर लगाएं قل قल जबान मोटी करके ऊपर मत लगाएं जबान बारीकी से قل कुल फैला के लगाएं बल्कि قل जबान ना ऐसे फैला के लगाएं कि आपके आगे के 8 दांतों तक टच करे قل कुल पूरे दांतों पे टच करे قل और कोई डिप्रेशन ना आए قل जबान में कुल अऊज़ु قل قل أعوذ नहीं कुल अऊज़ु قل أعوذ बिरब्बिल फलक برب الفلق बिरब्बिल برب الفلق माँ को दबा के पढ़े बिरब्बिल फलक برب الفلق नाम मोटा हो रहा है बिरब्बिल फलक برب الفلق मिन शर्रि मा खलक من شر ما خلق शर्री नहीं शर्री जैसे आप कहती हैं बारी मेरी बारी दो شري ना आप बोले मेरी बारी दो मेरी बारी من شري नहीं आप बोले मेरी बारी باري मेरी बारी बारी मेरी बारी मेरी मेरी बारी बारी देखें मेरी रे में बारी कहाँ लग रहा है रे जबान कहाँ लग रही है बिल्कुल उसी तरह शर्री बारी शर्री हाँ जी मिन शर्री मा और इसको खलक लंबा करें मिन शर्री मिन शर्री इतना एन मा नहीं लगाना खलक पिंक तो नहीं बोलती हैं आप पिंक बोलती हैं कैसे बोलती हैं पिंक पिंक हाँ आप जबान कहाँ है पिंक एन की एन पिंक के टाइम पे जबान कहाँ है पिंक हाँ पिंक तालू से टच होती है एन के टाइम पे पिंक पिंक नहीं नहीं होगी ना नहीं मिन शर्री मिन शर्री मिन और मिन लंबा कर शर्री वो हरकत 2 काउंट्स तक मिन लंबा कर मिन मिन शर्री शर्री मिन शर्री मा खलक माँ को थोड़ा सा टिल्ट करें माँ खोले ما خلق नहीं خلق خلق ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق 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 शाबाश خلق من شر ما خلق من شر ما خلق इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा خا من شر غاسق إذا وقب غاسق फिर पढ़ें इसको पढ़ें ومن شر غاسق إذا وقب सांस नहीं लेनी वमीन के बाद सांस टूट गई ना हो वह लंबा सांस लें फिर पढ़े वमीन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब ومن شر غاسق إذا وقب गासिकिन नहीं गासिकिन غاسق غاسق إذا وقب दाल में नरमी आएगी जबान बाहर निकाल के दाल पढ़ेंगे इज़ा इज़ा إذا इज़ा وقب इज़ा पूरा सीधा नहीं पढ़ना इज़ा हल्का सा إذا इज़ा إذا إذا وقب
قاف موٹا QAW قا وقاب وقب إذا وقب قا وقاب. قب. یہ مارکنگز آپ اپنے مصحف میں کرتے ہیں؟ جی جی جی. تو آپ نے دیکھ کے پڑھنا ہے، دوبارہ سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ومن شر النفاسات. نہیں دیکھیں، شرِّن نون پہ گننا، وَمِن شَرِّ، یہاں پر دو دو حرکت رکھیں گے، نون زبر فا نف، فا پہ تشدید ہے، نون زبر فا نف، فا کھڑا زبر فا نفس نفا نفاساتی. ومن شر النفاسات. آپ پڑھیے نفاساتی، نفاساتی اور نفاساتی میں فرق ہے نا. نف نفاسات. شاباش. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ومن شر النفاسات. اب نون پہ گننا کا دو حرکت کا لمبا گننا بھی کریں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. ومن شر النفاسات. شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. شر النفاسات. نفا نفا. نفا نفاسات. ٹھیک ہے، یہ صورت آپ کو یاد ہے؟ جی جی. تو آپ نفاساتی پڑھتی ہوں گی. ہاں تو اس لیے نا اب آپ اس کو آپ نے دیکھ کے بار بار پڑھنا ہے تاکہ نا ہاں یاد ہو جائے کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے، صحیح ورنہ ہے. تو آپ بغیر دیکھے پڑھیں گے پھر وہی نفاساتی پڑھیں گی. تو آپ کو ہاں صحیح پڑھنا ہے، اس کو یاد. فاسا. نفاساتی، اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ دونوں کی بھیجتی ہوں، تو آپ نے بار بار سننی ہے، بار جی بار ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. حاسد، ہا کو باریک رکھنا ہے. حاسد. حاسدن، سین کی بھی باریکی ہے، حاسدن نہیں پڑھنا، حاسدن اذا حسد. پھر پڑھے ومن شر حاسد اذا حسد. دال پہ کلکلا حسد، حسد ہا باریک حسد. حسد. ٹھیک ہے شاباش، بارک اللہ فیک. سب نے سنا دیا؟ نہیں ہیرا رہ گئی. ہیرا جی میں نے نہیں سنا. قل اعوذ برب الفلق. اور پر کریں. قل اعوذ برب الفلق. پا دبا کے پڑھیں، پا سنائی دے رہا ہے. ٹھیک. قل اعوذ برب الفلق. دبا کے رب با سنائی دینا چاہیے. ٹھیک. قل اعوذ برب الفلق. پریکٹس کرنی ہے، با دبا کے ہی پڑھنا ہے. ابھی بھی نا مجھے با رب بل بل. ٹھیک. رب رب بل. ٹھیک ہے. بہتر ہے، بٹ ابھی بھی با جیسا نہیں ہے. رب جیسے آپ پڑھ رہی ہیں وہ پڑھوں. رب بل. ہاں اب نکلا، اب یہ ٹھیک. صحیح ہے. ٹھیک. اب پڑھیں دوبارہ. قل اعوذ برب الفلق. شاباش، اسی طرح پڑھنا ہے. آگے من من شر سوری من شر ما خلق. وہاں تھوڑا سا ٹیڑھا ہو شر سکتا ہے. شر ما خلق. من شر ما خلق. اور پرنی ہوا اور دوبارہ. ٹھیک ہے. اور من شر ما خلق. ایک کو کوئی پکڑ بات نہیں، رہی کوئی ہوں تو بات نہیں، دوسرا نکل کوئی بات نہیں. ما خلق یہاں تک پڑھیں. ما ما خلق. شاباش. آگے ومن شر غاسق إذا وقب. سین کی زیر سے ہو گیا.
غاسق إذا وقب अभी भी पूरी तरह सीधी नहीं है. गौसी. غاسق غاسق हाँ अब बेहतर. غاسق إذا وقب ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है. इधर إذا وقب ऑफ. وقب शाबाश. ومن شر النفاثات في العقد और मोटा हो गया. ومن شر النفاثات في العقد शाबाश. ومن شر حاسد إذا حسد حسد हासद थोड़ा सा लंबा हो गया जबर. حسد शाबाश. इसको ना और टेढ़ा भी कर सकते हैं. हसद. حسد शाबाश शाबाश. बारकल्लाहु फीक. बारकल्लाहु फीक. अच्छा जी, अब कोई रह गया? सबने पढ़ लिया? ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सूरतुल. आज हमारा जो टॉपिक है वो है हुर्फे मद्दा. और हरफे मद्दा में हमने क्या पढ़ा था? आप लोग वीडियोस देख के आए हैं ना? स्पेशली मेहरीन और नवीन, आप लोगों ने वीडियोस देखी है ना? हरफे मद्दा की तो देखी होगी एटलीस्ट. हाँ जी, मद्दा की देखी थी. ठीक है. क्या होता है मद्दा? हरफे मद्दा क्या होता है और कितने काउंट लंबा होता है? चलिए ये बताएं पहले. जिन्होंने मेहरीन और नवीन, आप बताएंगे जवाब. मुझे पता है बाकियों को तो पता ही होगा. जी. अच्छा बताएं हरफे मद्दा कितने जी होते हैं? ये जी बता. देखी थी. हरफे मद्दा कितने होते हैं? हरफे मद्दा कितने होते हैं? 1 2 3 तीन 4 5 6. तीन तीन 3 होते हैं. अच्छा. और कौन कौन से होते हैं? अलिफ, वाव और लाम. अलिफ अलिफ मद्दा. वाव और या. अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याई मद्दा. और या मद्दा. ठीक है. अलिफ मद्दा. ठीक है. और वाव या याए मद्दा. और वाव मद्दा. साथ मद्दा भी होना चाहिए. अच्छा, अलिफ मद्दा की क्या पहचान है? कि अलिफ से पहले क्या होगा? जबर. और याए मद्दा की क्या पहचान है? जेर और जबर. जेर और या पेश और वाव. या साकिन से पहले जेर, वाव साकिन से पहले पेश. ठीक है. हाँ जी. ये अब मैंने अलिफ साकिन क्यों नहीं कहा? अलिफ साकिन क्यों नहीं कहा? या साकिन वाव साकिन कह रही हूँ, अलिफ साकिन क्यों नहीं कह रही? क्योंकि अगर मैं अलिफ साकिन कहूंगी तो ये अलिफ नहीं रहेगा, ये हमजा बन जाएगा. मैंने आपको पहले 2 3 लेक्चर्स में बताया ना कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो तो वो क्या बन जाता है? वो क्या बन जाता है? नवीन और जी जी हमजा. हाँ. हमजा बन जाता है. ये दोनों हमजा है. ये भी हमजा है और ये भी हमजा है. ये भी हमजा है और ये भी हमजा है. तो इसके ऊपर हम साकिन नहीं लिखते. अलिफ वही होता है. अलिफ की क्या पहचान बताई थी लास्ट क्लास में मैंने? क्या बताई थी? अलिफ वही होता है जो बताई थी, नहीं बताई थी? क्लास मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई थी, आपको नहीं बताई. जी 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 यस अलिफ वो होता है बताई जो थी आपने. अकेला है और या शुरू में आता है वो अलिफ होता है. और वो भी जो है शुरू में आता है अलिफ? मेहरीन, अलिफ कब आता है? अलिफ कहाँ आता है? अलिफ बीच में आता है. ठीक है. अलिफ बीच में आता है. अच्छा. अ, ना एक मिनट. अब मुझे बताएं इसमें से अलिफ कहाँ है? देखें अलिफ. जी. बीच बीच में जबर के बाद, मीम जबर के बाद.
اور یہ تو پورا ایک لفظ ہے، آخر میں بھی آ گیا، اچھا نہیں، اینڈ میں بھی آتا ہے. میں بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ الف شروع میں نہیں آتا، بس شروع میں نہیں آتا. ٹھیک. الف سے کبھی بھی. آپ دیکھیں یہ میں نے لفظ لکھا ہے، اس میں الف کہاں ہے بتائیں؟ اس میں شروع میں بھی ہے اور بیچ میں بھی ہے. شروع میں بھی ہے. اچھا لاسٹ ٹائم آپ لوگ تھے کلاس میں نا، جب میں نے یہ بولا تھا کہ الف، جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے نہیں بتایا آپ لوگوں کو، تبھی اتنی مسٹیکس کر رہے ہیں. اچھا چلیں ابھی سن لیں. دیکھیں الف جو ہے نا، سب سے پہلی چیز، الف کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا، یہ چیز لکھ لیں. الف لفظ مطلب کلمہ، عربی زبان میں ہر لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. الف لفظ کے شروع میں کبھی نہیں آئے گا. الف اپنے پہلے والے زبر کو، اپنے سے پہلے آنے والے زبر کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، لمبا کرتا ہے. ٹھیک ہے، الف کی وہی پہچان ہوگی جس سے پہلے زبر ہوگا. اور الف کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا. اور الف ہمیشہ خالی ہوگا. یہ 3 باتیں الف کے بارے میں یاد رکھیں، لکھ لیں یہ باتیں. میں جب بھی پوچھوں گی مجھے یہ 3 باتیں آپ ایسے رٹو طوطے کی طرح بتائیں گے کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوگا. الف ورڈ کے شروع میں کبھی نہیں آئے گا. الف اپنے سے پہلے آنے والے زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. ایکسٹینڈ کا مطلب لمبا کرے. ٹھیک ہے، اب بتائیں شاباش، مجھے تینوں باتیں لکھ لیں اور لکھنے کے بعد مجھے بتائیں. جی ڈاکٹر شرمین آپ بتائیں مجھے یہ 3 باتیں. جی مس، الف لفظ کے کبھی بھی اسٹارٹ میں نہیں آئے گا، اور ٹھیک ہے، ہمیشہ خالی ہوگا، اور شاباش. اپنے لفظ سے آنے والے پہلی زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. اپنے لفظ سے نہیں، اپنے سے پہلے سوری، زبر جی کو. الف، جی ہاں اپنے سے پہلے آنے والے زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. ٹھیک ہے شاباش. نوین آپ بتائیں تینوں باتیں. الف ہمیشہ الگ خالی ہوگا، اکیلا ہوگا، اور نہیں نہیں ہم اکیلا کبھی نہیں بھی ہوگا، شروع میں نہیں. اکیلا نہیں بولیں گے. خالی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے خالی ہوگا، اوپر کوئی سوری، حرکت علامت نہیں ہوگی. کوئی حرکت. جی ہاں جی جی ہمیشہ اکیلا ہوگا. اکیلا ٹھیک ہے، سوری، ٹھیک ہے. خالی ہوگا. خالی، سوری، خالی ہوگا، اکیلا کر رہی ہوں اور اسے بتا. کبھی بھی پہلے نہیں آئے گا، اور اپنے سے پہلے آنے والے زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. کس کے پہلے نہیں آئے ایکسٹینڈ گا؟ کرے گا. کس کے پہلے نہیں آئے گا؟ آپ نے جو لکھا ہے اس کو ریڈ کریں. شروع میں نہیں آئے گا. آپ نے کچھ لکھا بھی ہے؟ آپ نے لکھا ہے کچھ؟ الف کبھی بھی شروع. نہیں پہلے مجھے جی بتائیں جی آپ جی نے کچھ جی لکھا ہے؟ الف کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا. ہاں اس کو دیکھ کے پڑھیں جو آپ نے لکھا ہے. جی میں نے لکھا ہے. ہاں جی لکھے، پڑھیں، وہ پڑھیں جو لکھے. الف کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا. کس کے شروع میں؟ اس سے لکھیں لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا. جی میں یہی لکھا ہے، الف کبھی بھی لفظ کے. لفظ کے شروع میں نہیں ہے. ہاں لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا. شاباش. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ہمیشہ خالی ہوگا. شاباش. یعنی آگے لکھیں، یعنی زبر زیر پیش یا جزم کچھ نہیں ہوگا. جی لکھیں اس کو تاکہ اچھی طرح زبر پکا ہو یہ جائے. ہاں زبر زیر پیش جزم کچھ نہیں ہوگا. جزم نہیں ہوگا. ہاں جی. تیسری بات. اپنے سے پہلے آنے والے زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. شاباش بارک اللہ فیک. مہرین اب آپ بتائیں. شاباش. جو لکھا ہے وہ بتائیے. ہاں، الف ہمیشہ خالی ہوگا، مطلب اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. شاباش الف کبھی بھی کسی ورڈ کے سٹارٹ میں نہیں آئے گا، شاباش اور اپنے سے پہلے آنے والے زبر کو ہمیشہ ایکسٹینڈ کرے گا. شاباش. پھر آپ بتائیں. الف ہمیشہ درمیان میں اور آخر میں آئے گا. الف ہمیشہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف پر جو زبر ہے اس کو ایکسٹینڈ کرے گا. اور تیسرا ہے کہ تیسرا مجھے بھول گیا، لکھا نہیں ہے نا. کیوں نہیں لکھا ہے؟ لکھیں ابھی لکھیں جلد. شاباش. دیکھیں جو باتیں آپ لکھتے جائیں، باقی سب سے باتیں کریں. آپ لکھیں یہ 3 پوائنٹ. شاباش.
دیکھیں جو باتیں ہم لکھ لیتے ہیں نا وہ اگر ہم بعد میں پڑھیں نہ بھی نا تب بھی ہمیں یاد رہے گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو لکھاوٹ ہے نا آپ کی لکھنے والی چیز، اس کی جو لکھنے کی جو انک ہے آپ کی، یہ آپ کے نامہ اعمال میں تولی جائے گی. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ عالم کی انک، عالم کی سیاہی اور شہید کا خون، یہ دونوں میزان میں تولے جائیں گے. اور ڈکلیئرڈ بات یہ ہے کہ سیاہی کا وزن خون سے زیادہ ہوگا، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انسان کے اندر خون زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ڈراپ آف انک سے آپ کتنے پیج کالے کرتے ہیں. اس کے باوجود وزن جو ہے وہ عالم کی انک کا زیادہ ہوگا. تو یہ جو آپ لکھتے ہیں نا اس کو ہلکا مت سمجھا کریں، لکھا کریں، ہر چیز لکھا کریں اس حرص کے ساتھ یہ سب میرا تولا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قلم سے محبت کرنا سیکھیں گے نا تو علم آپ کے اندر اترے گا. ضرور لکھا کریں سب کچھ. میں تو ایون کوئی آن لائن لیکچر سنتی ہوں نا کچھ بھی اگر، تو وہ میں لکھ لیتی ہوں، کچھ نہ کچھ میں اس میں سے لکھ لیتی ہوں. چاہے میں وہ ایسی کوئی لٹریچر کا کوئی لیکچر سن رہی ہوں یا کچھ بھی، لکھنا ضروری ہے. لکھنے سے نا آپ ایک فارم میں رہتے ہیں. لکھ لیا ہیرا آپ نے؟ سنا دے، بتائیں کیا تو کیا. لکھے نا جو یاد تھے. ہاں تو سنا، بتائیں نا کیا لکھا ہے آپ نے. الف ہمیشہ لفظ کے درمیان اور آخر میں آئے گا، اور الف جو ہے کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا، لفظ اور کے لفظ کے شروع میں نہیں آئے گا. اور ہاں. الف جو ہے وہ یہ لکھا نہیں ہے نا، یہ والا یہی پہلا والا کیا تو بولا تھا. تھا آپ نے؟ پہلا کیا بولا تھا؟ الف کبھی بھی الفاظ کے شروع میں نہیں آئے گا. اور دوسرا الف ہمیشہ خالی ہوگا. تیسرا الف خالی ہوگا، یہ اپنے نہیں سے لکھا ہے. پہلے والے زبر کو الف ایکسٹینڈ. ہمیشہ خالی ہوگا. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. الف جو ہے وہ اپنے حرف کے پہلے زبر، مطلب اپنے سے پہلے حرف کے زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. حرف کہنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے سے پہلے زبر کو ایکسٹینڈ کرے گا. بیسیکلی ٹھیک ہے. واولز ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. آئی او یو ای واولز ہیں یہ. اچھا جی، تو اب ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ حرف مدہ کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 2 کیا 2 دو counts. حرکات پہ پڑھتے دو ہیں. حرکات، 2 کاؤنٹس. 2 حرکات پہ لمبا کریں گے. کتنی دیر ہوتی ہے 2 حرکات؟ جتنی دیر میں آپ کی 2 فنگرز کھل جاتی ہیں، 1 2، بس اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. حرف مدہ کو مد اصلی بھی کہتے ہیں. صحیح ہے؟ مد اصلی، یہ اصلی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ 2 حرکات سے کبھی بڑھتے نہیں اور کبھی گھٹتے نہیں. اگر یہ بڑھتے اور گھٹ جائے نا تو پھر یہ مد اصلی رہتے ہی نہیں. ان سے کم 2 حرکت سے کم تو ہوں گے نہیں. اگر ان کے اوپر کوئی اور مد ایکٹ کر رہی ہوگی نا، جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے مد لگی ہوئی ہوتی ہے، کبھی اولائکا پہ لگی ہوتی ہے، تو وہ پھر یہ حرف مدہ نہیں رہتے، پھر ان کو کسی اور مد پہ لے جاتے ہیں، کوئی اور مد کاؤنٹ کی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر علامات آپ کے سامنے ہوتی ہیں، یہ والی یا یہ والی، یا تو یہ والی ہوتی ہے یا یہ والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر حرف مدہ ہی نہیں ہوتے، پھر ان کو کچھ اور کہتے ہیں. تو جو خالی الف مدہ ہوتے ہیں نا، یہ والے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 2 حرکت سے کم نہیں ہوں گے، 2 حرکت سے زیادہ نہیں ہوں گے. اسی مقدار میں یہ وقف ہوں گے، اسی مقدار پہ یہ ملا کے پڑھے جائیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ الف مدہ اور کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیں رحمان ایسے بھی لکھا جاتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا لیکن ایسے بھی لکھتے ہیں نا ہم. یہ غلط تو نہیں ہے؟ اگر ایسے لکھا جائے گا تو آپ پڑھنے میں کوئی غلطی تو نہیں کریں گے. نہیں. اسی رائٹنگ اسٹائل کہ کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام لکھا جاتا ہے. اسی طرح واو مدہ جو ہے وہ کبھی کبھی الٹے پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جیسے دا، ایسے. اس کو ایسے لکھیں یا ایسے لکھیں، بات تو ایک ہی ہے نا، لیکن رائٹنگ اسٹائل ہے کہ اس طرح لکھا جاتا ہے. اسی طرح کھڑی زیر کے ساتھ بھی کبھی کبھی یا مدہ لکھا جاتا ہے. تو نبیینا، اس میں ایک شوشہ زیادہ کر دیا نبیینا. صحیح ہے نا. نبیینا کھڑی زیر. اچھا کھڑی زیر اور الٹا پیش موسٹلی جو ہے نا وہ آخر میں ہا کے اوپر آتا ہے. یہ بھی اور لہو، صحیح ہے، اس پہ زیادہ تر آتا ہے موسٹلی.
لیکن ویسے جو ہے یہ کبھی کبھی درمیان میں بھی آ جاتا ہے، جیسے یہ مطلب اور حروف میں بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں پر آیا، واؤ پر آیا. اور زیادہ کھڑی زیر جو ہے جیسے وہ مجریحہ والے لفظ میں آتا ہے راؤ کے نیچے، لیکن ہم اس کو زیر، اس کو تھوڑا مجہول پڑھتے ہیں، اس کو ہم مجریحہ نہیں پڑھتے، اس کو ہم ایک ہی ساؤنڈ پہ پڑھتے ہیں، مجریحہ. یہ قرات حفص میں ایسے ہی پڑھا گیا، صرف ایک لفظ، ایک زیر ایسی ہے جو کیسے پڑھی گئی ہے، وہ بھی اسی لفظ میں. ٹھیک ہے. اچھا، نبی یینا داودا بھی اور لہو. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب ہم نے اسی کی مناسبت سے آپ کے لیے سورت سلیکٹ کی ہے، سورت القریش. وہ پڑھتے ہیں ہم. اس میں ذرا آئیڈینٹیفائی کریں ذرا کہاں کہاں پہ الف مدہ و مدہ یا مدہ آ رہے ہیں. سب سے پہلے بسم اللہ میں دیکھیں، نوین اور کیا نام ہے، نوین اور مہرین آپ دونوں کریے گا، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا نئے اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ، مجھے پتا ہے ڈاکٹر شرمین، صدف، ہیرا، آپ لوگوں کو حرف مدہ کی پہچان ہے. میں ان لوگوں کو موقع اس لیے دے رہی ہوں تاکہ ان لوگوں کو بھی پہچان ہو جائے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو الف مدہ و مدہ یا مدہ؟ شاباش، آئیڈینٹیفائی کریں. پہلے مہرین آپ کریں. رحیم میں زیر اور یا اکٹھا آ رہے ہیں، یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، رحیم میں یا مدہ ہے. اور بس ایک ہی ہے. اور ہاں جی، بس بسم اللہ میں تو یہی ہے. ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نوین آپ دیکھیں بسم اللہ میں. اور کوئی نظر آ رہا ہے؟ یا مدہ، میم پہ کھڑا الف، میم پہ کھڑا الف. یہ کیا ہے؟ میم میم کھڑا میم زبر. پہ کھڑا الف، کھڑا زبر، سوری، ہاں، کھڑا زبر، کھڑا میم پہ زبر کھڑا زبر. کس کے قائم مقام ہے؟ یہ الف تھوڑا سا مدہ مجھے کے، کنفیوز، یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوز کر رہا ہے. الف الف مدہ کے. مدہ. الف الف مدہ کے. الف مدہ. ٹھیک ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے. اور کھڑا زبر الف مدہ کے قائم زبان. اور یا پہ یہ یہ یا مدہ ہو گیا، یہ تو جی، نظر ہی آ رہا یا ہے. مدہ. ٹھیک ہے. اور بھی ہے کوئی؟ سین، تین پہ کیا سین بے مد، مدہ، جزم ہے. جزم. بس. بس ٹھیک ہے. اب ہیرا آپ بتائیں بسم اللہ میں اور کچھ ہے؟ ہیرا، ہیرا آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی، میں بول رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی، وہ مائک آف تھا. جی آپ بولیں. بسم اللہ الف مدہ بن رہی ہے، رحمان میں الف مدہ بن رہی ہے، رحیم میں یائی مدہ بن رہی ہے. ہاں جی، یعنی آپ پہلا والا بول رہے ہیں لام. یہ کھڑا زبر بھی تو ہے نا نوین؟ جی یہ کھڑا زبر نظر آیا؟ یہ نہیں نظر آیا؟ جی. یہ بھی الف مدہ کے قائم مقام ہے. ٹھیک ہے، خیر. دو ہی حرکت پہ لمبا ہوگا، یہ بھی اور یہ جی. بھی اور یہ بھی. اگر وقف کریں گے، اگر جب ہم وقف کرتے ہیں نا، پھر ہم وقف کرتے ہیں تو مد وقفی بن جاتا ہے، پھر مد اصلی سے یہ مد وقفی بن جاتا ہے. پھر ہم اس کو مد اصلی کی 2 حرکت پہ نہیں وقف کرتے، پھر ہم اس کو پڑھیں 4 گے حرکت. 4 حرکت پہ وقف کریں گے. مد وقفی 4 حرکت کی ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے نا کہ وقف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ایسے وقف کروں گی تو مزہ نہیں آئے گا نا، پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ایسا لگے گا کہ جیسے پاز ہو گئی ایک دم آواز، ٹیپ ریکارڈر تھا چل رہا تھا بند کر دیا ایک دم سے. تو وہ ایک خوبصورتی آئے گی کہ پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں وقف ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تلاوت کا انداز ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ آیت ہے، ڈاکٹر شرمین بتائیں گی اس آیت میں الف مدہ واو مدہ یا مدہ. جی مس اس میں لام الف لا ہے تو وہ کھڑی زبر ہے، ٹھیک تو ہے. اس میں کیا الف بنا مدہ، یہ کون سا مدہ ہے؟ الف مدہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اور اس میں تو ایک ہی ہے بس. سب ایک ایک بتا رہے ہیں، کوئی وہ ہے کیا نام ہے باقی سب میں بس ایک دیکھ لیں اور باقی اور سب کو جو بالکل نظر انداز کر یا دیں. یا سے پہلے زیر ہے تو وہ یا مدہ بن جائے گا. کہاں پر ہے؟
कहाँ पर है, जी जी कहाँ पर है? ली इला إيلاف हाँ जी, ईलाफ, ये यार मद्दा बन गया, ये भी अलिफ 2 से हरकत पे या लंबा से। होगा। शाबाश जी। इधर भी है ये वाला मद्दा। अरे बाबा, ये क्या हो जाता है? हाँ जी, ये नहीं है, ये 10 में शायद में ये तो नहीं है, यही 2 हो गए। ये नहीं है, या साकिन से पहले है नवीन? या साकिन से पहले जबर है ना, जेर होनी चाहिए ना मिस। हाँ जी, शाबाश, बारकल्लाह फीक। ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रही थी आपको। जी सदफ, अब आप बताएं आगे का। सदफ, आप वापस आ गई? सदफ मेरे ख्याल में नमाज पढ़ने गई थी, वापस नहीं आई है। अच्छा, हिरा, अब आप ही बता दें आगे का। नहीं, बल्कि नवीन, अच्छा, चले चले बता रहे, सॉरी सॉरी सॉरी, हिरा आप बताएं। अलिफ के नीचे जो जेर है ये बन रही है 2 क्या काउंट्स, क्या बन रही है ये? ये याई मद्दा बनेगी। शाबाश। और लाम के ऊपर जो जबर है खड़ी जबर है, ये भी 2 काउंट्स है, अलिफ मद्दा बनेगी। शाबाश। रिहलत शिताई, शिता जो है ये भी जबर बन रही है। हाँ, ता, लेकिन हम इसको फॉलो तो नहीं करेंगे 2 हरकत पे, नहीं 2 हरकत पे नहीं करेंगे। क्योंकि इसके ऊपर ये मद आ गई है। वैसे तो है ये, लेकिन इस मद की वजह से अब हम इसको कितने काउंट्स करेंगे? 6 4 to काउंट। 6 हो सकता है। 4 ही काउंट, इसकी 6 कभी भी नहीं होगी, इसकी 4 ही रहेगी हमेशा। अच्छा ठीक है, मद्दे वाजिब है ना, ये 4 ही रहेगी, 6 काउंट सिर्फ मद्दे लाजिम होता है। ठीक है, बस और सही, बस। ठीक है, शाबाश जी। अब आगे बताएंगी महरीन। फलियाबुदू रब्बा हादल बैत, जी शाबाश। जी मतलब बताएं, शाबाश। फलियाबुदू रब्बा हादल बैत, जल्दी जल्दी बता दें, मुझे पढ़ाना भी है ये। अलिफ मद्दा है हा के ऊपर, ठीक है, इतनी और आगे पहुंच गई, यहाँ पीछे नहीं या है। मद्दा है बैत पर, ये बैत पे बैत पर, मद्दा है, या साकिन से पहले क्या होना चाहिए? सॉरी जेर होना चाहिए था, नहीं है, तो जबर नहीं है। है। हाँ जी, तो पीछे नहीं है, आप पीछे कुछ भी नहीं, पीछे नहीं है कुछ। वाव मद्दा भी है हाँ है। फलियाबुदू में। हाँ जी, ये रहा। फलियाबुदू रब्बा हादल बैत, इस तरह पढ़ेंगे, दू लंबा करके। जी आगे आ जाए, क्या नाम है दूसरी, कौन थी? नवीन। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ, जी यहाँ से शुरू कीजिएगा, अल्लज़ी से। अ, इसमें आमनू में अलिफ में अलिफ मद्दा है, ये और अलिफ। इस पूरी आयत में बस यही, वाव, कौन सा वाव? ये वाला वाव, वाव व आमना वाला। अ, जी वाव, ये वाव, वाव क्या? वाव जबर, ये वाव जबर। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। ये नहीं। या के ऊपर अल्लजी, किया के ऊपर मदा है। हाँ, ये वैसे है तो अल्लजी, या मद्दा, लेकिन ये क्योंकि टू ये वाली मद आ गई है तो इस पे 4 हरकत पे या लगी। मद्दा, है तो ये या मद्दा, 4 हरकत पे है, याय जी मद्दा जी। पर या मद्दा है, तो इसलिए हम इसे 2 हरकत नहीं करेंगे, है तो ये याय मद्दा। इससे 4 करेंगे, जी जी, इसे 4 करेंगे। अतअमहुम मिन जू, देखें जू में वाव मद्दा, वाव मद्दा, जी ठीक जी। है। लेकिन हम यहाँ पर करेंगे वक्फ, मैं आपको यहाँ वक्फ कराऊंगी। तो ये अब फिर यहाँ पर फिर हम इसको 2 हरकत पे वक्फ नहीं करेंगे, 4 पे करेंगे, क्योंकि मद्दे वक्फी बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये मद्दे अच्छा, वक्फी बनाया रहती है, ठीक है, तो वक्फी करेंगे, तो वैसे तो ये मद्दा ही है। ठीक है, फिर व सही। आमनहुम मिन खौफ, आगे और कुछ है? खौफ वाव मद्दा खौफ में वाव मद्दा, है। वाव, क्या जी क्या वाव अलामत मद्दा है। होती वाव मद्दा की? वाव वाव साकिन खौफ, से पहले, वाव, वाव साकिन से पहले क्या होता है? मिन खौफ, नहीं, वाव साकिन से पहले कौन सी हरकत होती है जो वाव मद्दा बनता है? जबर, वो जबर। जी नहीं नहीं, जेर,
لیکن نہیں یہ نہیں ہوگا اس میں، اگر زیر ہوتا تو ہوتا ہی نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ زیر کے ساتھ واؤ کیسے ملائیں گے؟ یہاں پر زیر ہے، یہاں نہیں پہ. پیش. ہاں تو واؤ دیکھیں جو جیسا پڑھا جائے گا اسی کو تو ایکسٹینڈ کرے گا نا، پیش کو ایکسٹینڈ کرے گا جی واؤ کے برابر ہے، اس کی دونوں کی حرکتیں ایک جیسی، مطلب ایک ہی سمت میں جی جاتے ہیں دونوں. یا ساکن اور زیر ایک سمت میں ہے، اور زبر اور الف ایک سمت میں ہے. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. یہ زبر والا جو ہے یہ لین ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں. نیکسٹ والی ویڈیو نا آپ لوگ کل پڑھ کے آئیے. چلیں اس کو پڑھتے ہیں. ڈاکٹر شرمین شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. را کو پر کریں. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش. لإیلاف قریش. را یہ ای کی ساؤنڈ پہ لے کے جائے گا. را پورا پڑھنے کے بعد ای پر. رائش. لإیلاف قریش. ای دو حرکت پورا ہونا چاہیے. لإیلاف لإیلاف قریش. قریش. اس کو ہم بچپن میں کیسے، بچپن سے اب تک کیسے پڑھتے آئے ہیں؟ لإلاف. لإلاف ہے نا نوین؟ کیسے پڑھتے آئے ہیں اس کو؟ لیرافی ہے قریش. نا؟ اس کو کیسے جی پڑھتے ہیں؟ بالکل ایسے. لإلاف. اب پڑھنا ہے اس کو جی کیسے؟ شاباش پڑھ کے دکھائیں. نوین آپ پڑھ کے دکھائیں. لإیلاف قریش. لیلاف نہیں، قریش. ای پورا دو حرکت پہ ہونا چاہیے. جتنی دیر میں آپ کی دو انگلیاں کھلے، پریکٹس کریں دو انگلیوں کے ساتھ. لإیلاف قریش. لیلاف قریش. آپ کا لی بھی لمبا ہو رہا ہے، لی لمبا نہیں کرنا. لئی لیلاف قریش. قریش. را قریش. پھر سے قریش. را پر کریں. را را قریش. قریش. شاباش جی. ڈاکٹر شریف قریش. دوبارہ آپ پڑھیں. لإیلاف قریش. لإیلاف قریش. ای کی آواز. قریش. قریش. ایلافہم. ایلافہم. نہیں، دو حرکت ای پڑھیں. ایلافہم ایلافہم. رحلۃ الشتاء. رحلۃ الشتاء. را زیر اور پھر ہا. را زیر الگ پڑھیں. رحلۃ رحلۃ الشتاء. حمزہ الگ سے پڑھیں. شتائی. رحلۃ الشتاء والصیف. والصیف. شاباش. نیکسٹ پڑھے کون ہے؟ ہیرا آپ پڑھے. فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. شاباش. نیکسٹ مہرین آپ پڑھے. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. مہرین جلدی سے انمیوٹ کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. مہرین نہیں ہے مس. مہرین کہاں گئی؟ لو چلیں نیکسٹ نوین آپ پڑھ لیں. الذی اطعمہم. آتو ایک تو الذی چار حرکت پہ لمبا ہوگا، انگلیاں سے گنے. الذی اطعمہم. الذی اطعمہم. آتو اطعمہم.
मुस्तालिया हरूफ, मोटे हरूफ में हमने जबान का डिप्रेशन फील करना होता है, इसमें फील करें जब आप अत गुन्ना करें। अत अतअमहुम शाबाश, यहाँ पे गुन्ना करेंगे अतअमहुम, अतअमहुम 2 हरकत का गुन्ना करेंगे यहाँ पे। अतअमहुम मिन अतअमहुम मिन मिन जू, मिन जू जू एंड में आखिर जू में ये 2 नहीं 4 हरकत करेंगे, तो जू। जू शाबाश। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, الذي أطعمهم من من جوع लंबा करें, من जू। جوع शाबाश। व आमनहुम मिन खौफ, وآمنهم من خوف आ को हल्का टेढ़ा करें, व आमनहुम, وآمنهم من خوف और इसको आपने सांस लेके नहीं पढ़ना। अल्लदी से लेके जू तक आपका एक सांस में आना चाहिए, और व आमनहुम मिन खौफ दूसरी सांस में। वैसे तो इसे जी अल्लदी से लेके वो खौफ तक एक ही सांस में होना चाहिए, लेकिन इसको मैंने 2 में डिवाइड कर दिया ताकि आपकी सांस जो है बरकरार रहे। की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छा सदफ, जी अब आप पढ़ ले ईलाफी से पूरा खौफ तक। ठीक है। लीला सॉरी लीलाफी कुरैश शाबाश। إيلافهم رحلة الشتاء والصيف इस ता पे बात कीजिएगा, तश करके नहीं मिलाना से, त त तश टेढ़ा। رح رحلة हाँ ऐसे। رحلة الشتاء والصيف वहाँ पे हम्स والص- والصيف فليعبدوا رب هذا البيت ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, ये ना या की जबर नहीं, थोड़ा टेढ़ा नहीं, आई मीन थोड़ा लंबा हो रहा है या। फल या, फल जल्दी मिला लें आइन से। फल्या فليعبدوا رب هذا البيت ता पे हम्स, بيت शाबाश। الذي أطعمهم من جوع शाबाश। وآمنهم من خوف इसे पढ़िएगा वहाँ से। وآمنهم من خوف शाबाश, बारकल्लाह फीक। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए इंशाल्लाह। अच्छा मैंने ना दोपहर वाले स्टूडेंट्स को एक दुआ सिखाई थी, और जो दुआ मैंने इसमें ग्रुप में भी भेजी हुई है, और उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे लिए तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि मैंने एक हदीस सुनाई थी इन लोगों को कि हमारे सहाबा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को एज इट इज़ फॉलो करते थे। एज इट इज़ का मतलब ये कि अगर हदीस सुनाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरबान के बटन खुले तो जो सहाबी हदीस दोबारा सुना रहे थे तो उन्होंने अपने बटन खोले कि नबी करीम जब सुना रहे थे तो उनके बटन खुले थे। इसी तरह एक मरतबा नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चप्पल उतारी दौरान नमाज, तो मुक्तदियों ने भी सबने उतार दी। तो बाद में उन्होंने सलाम फेर के पूछा कि तुम लोगों ने क्यों उतारा? मैंने तो इसलिए उतारा था क्योंकि जिब्राइल ने आके बताया कि आप अपनी चप्पल उतार दें, आपकी चप्पल जो है वो थोड़ी खराब लग रही है, मतलब उसके नीचे कुछ शायद गंद है। तो मतलब उन्होंने हर चीज पे वो मनोअन जो है वो एज इट इज फॉलो करते थे। तो उसमें एक हदीस मैंने सुनाई थी कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ था, उनके साथ था, और वो सवारी पे चढ़े। तो वो सवारी पे चढ़े तो उन्होंने सबसे पहले सवारी पे कदम रखा तो उन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाह, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद उन्होंने जो है
جب وہ تشریف رکھ لیا، انہوں نے تشریف رکھ لیا، تو انہوں نے جو ہے پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی. اور جب یہ دعا انہوں نے پڑھ لی، اس کے بعد انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ کہا، اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے دعا پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے وہاں لکھی تھی کہ سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو حضرت علی جب یہ حدیث سنا رہے تھے تو وہ بھی مسکرائے. جب وہ مسکرا رہے تھے تو سامنے جو بھی شخص تھا، جو بھی صحابہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی نبی کریم سے یہی سوال کیا کہ آپ کیوں مسکرائے. تو انہوں نے جواب دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ مسکراتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ مسکراتا ہے، تو اس بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور اس بات پہ صحابہ جو ہے وہ منوان اسی طرح مسکراتے ہیں. تو آپ بھی اس دعا کو یاد کیجیے گا، اور پھر اسی سیکوینس سے آپ دعا کو پڑھیے گا اور آپ بھی مسکرائیے گا، کیونکہ اتباع جو ہے وہی ہمیں اللہ کی محبت تک لے کے جائے. کیونکہ سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل کہہ دیجئے ان کنتم اگر ہو تم یحبون اللہ اللہ سے، تحبون اللہ اللہ سے محبت کرنے والے، یا اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، تو فاتبعونی میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. کس کی اتباع کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اور اگر ہم اس بات پہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمیں تو اللہ سے بہت محبت ہے، تو ہمیں اللہ کی محبت دو طرفہ، ہمیں دونوں طرفہ محبت چاہیے نا، اسی سے فائدہ ہوگا نا. ایک طرفہ محبت سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، یا پھر الذنوب، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، آپشنل ہے، آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو، بلکہ یاد کریں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.